میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ کشتیاں جب چلاتے تھے یا رستہ بھول جاتے تھے ستاروں کو دیکھ کر ہدایت پاتے تھے. تو سرکار نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. بِأَيِّهِمْ اقتدیتم، ان میں سے جس کی اقتداء کر لوگے فلاح پا جاؤ. سبحان اللہ. تو یار جب ہر صحابی جنتی، جب ہر صحابی سے رب راضی، جب ہر صحابی سے اللہ کا رسول راضی، تو پھر ہم کیسے امتی کہ ان کی شان میں کچھ عیب بیان کریں؟ نہیں یار، ہمیں تو چاہیے کہ یہ نعرہ لگائے ہر صحابی نبی. آگے آپ نے کیا کہنا؟ جنتی جنتی. کیونکہ کل حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، تو ہمیں چاہیے نا یار صحابہ کا ادب کریں. انہی کے صدقے ہم تک دین پہنچا. سرکار نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے آگے تابعین کو بتایا، انہوں نے آگے تبع تابعین کو بتایا، اور ان کے ذریعے ہم تک دین پہنچا. تو یار جن کے صدقے ہمیں دین ملا یار ان کا ادب تو کرنا لازمی ہے نا. دیکھیں وہ بزرگ ایک مثال دیتے ہیں کہ یار حضرت ابوبکر سے بعض لوگ معاذ اللہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کی شان میں کچھ عیب بیان کرتے. نہیں یار ایسے نہیں کرتے. دیکھیں مثال دیتا ہوں، ایک مالک ہے، اس نے ایک کتا رکھا ہوا. مالک نے اگر کتا رکھا ہوا ہے تو باہر جاتا تو وہ کتا کیا ہوتا ہے؟ بھونکتا ہے، اس کی طرف دیکھتا ہے، لپکتا ہے اس کی طرف. لیکن جیسے ہی مالک اس کو پکڑتا ہے کتا بھونکنا بند کر دیتا ہے. کتا بھونکنا بند کر دیتا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ مالک نے اس کو پکڑ لیا، یہ بندہ ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے. تو یار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق سوئے ہوئے، اس پہلو میں حضرت عمر فاروق سوئے ہوئے. یار سرکار نے دنیا میں بھی ساتھ رکھا، قبر میں بھی ساتھ رکھا، اور حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا قیامت والے دن جب اٹھیں گے تو سب سے پہلے میں، پھر میرے ساتھی حضرت ابوبکر حضرت عمر اٹھیں گے. تو یار جب سرکار نے دنیا میں بھی نہیں ان کو چھوڑا، آخرت میں بھی نہیں چھوڑا، ہم کیسے امتی کہ ان کی شان میں عیب بیان کریں؟ نا یار یہ ہمارا، یا تو پھر ہم مسلمان نہ کہیں خود کو، اگر خود کو مسلمان کہتے ہیں پھر ان کی عزت بھی تو کرنی چاہیے. تو یہ نعرہ سب نے مل کے لگانا ہے. میں کہوں گا ہر صحابی نبی، آپ نے کیا کہنا؟ جنتی جنت. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یار یہ جگہ جو ہے نا، یہ جگہ قیامت والے دن یہ جواب دینا ہے. یہ ہاتھ میں بیان کر رہا ہوں نا، میری زبان بول رہی ہے، میرا گلے کی آواز نکل رہی ہے، آپ سن رہے ہیں. آپ نے قیامت والے دن یہ کہنا ہے. اگر میں کوئی غلط بات کہوں گا قیامت والے دن مجھے حساب دینا پڑے گا. اور آپ نے یہ گواہی دینی ہے، قاری صاحب نے یہی دسیا سے. تو اگر غلط چیزوں میں اگر بندہ پھنسے گا تو نیکیوں کی وجہ سے بندہ بچ بھی تو جائے گا نا. تو یار اگر ہم درود پڑھے، اگر کوئی نیکی کی بات بولے تو یار قیامت والے دن یہ مسجد میں تو گواہی دے گی، یار یہ تیرے صحابہ کی عزت کرنے والے تھے، یہ تیرے صحابہ کی عزت کرنے والے تھے. تو جب سرکار دیکھیں گے کہ یار یہ تو میرے ساتھیوں کے پیارے ہیں، تو کیا سرکار ہاتھ پکڑ کے جنت میں نہیں لے جائے گی؟ یار کون کون چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں؟ میرا تو دل کرتا ہے، سب کا ہی کرتا ہے. تو پھر ہمیں صحابہ کا ادب تو کرنا چاہیے. تو میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ نے مل کے کہنا ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. حضرت ابو بکر جنتی جنتی. حضرت فاروق بھی جنتی جنتی. حضرت عثمان بھی جنتی جنتی. معاویہ اور علی جنتی جنتی. حسن اور حسین بھی جنتی جنتی. ہر زوجہ نبی جنتی جنتی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. حضرت سیدنا امیر معاویہ کی جو کہ شان بیان ہو رہی ہے، تو آئیے ان کے حلم کے بارے میں، ان کی بردباری کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، چونکہ ابتدائی اسلام تھا، اسلام ابھی اعلان نبوت شروع ہی ہوا تھا، لوگ جوک در جوک ٹولیاں بھر کے سرکار کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے آتے تھے. اچھا ایک پہلو یہ ہے کہ ان کے صدقے میں اسلام ملا.
ہمیں کتنی آسانی سے مل گیا. ہم پیدا ہوئے کان میں اذان نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر مسلمان ہوئے. یار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھائے ہیں, ٹھیک ہے, جن کے حکم پر اگر سرکار حکم دے تو 2 پہاڑ ملے بستی پیسی جائے, ٹھیک ہے, سرکار حکم کرے اور پورا نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. جن کے صدقے دنیا بنی, انہوں نے دین کیسے پھیلایا. طائف میں جب گئے سرکار کو پتھر مارے, سرکار کے نالین خون سے تر ہو گئے. یار کتنی مشکلات جھیلی, کس نے؟ اللہ کے نبی نے, اللہ کے نبی نے جن کو نور سے پیدا کیا. تو یار ہمیں تو اتنی آسانی سے دین ملا, تو یار دین کی قدر تو پھر کرنی چاہیے, دین کی بھی قدر کرنی چاہیے اور دین دینے والوں کی بھی قدر کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, جب سرکار کی بارگاہ میں لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر رہے تھے, انہی دنوں میں یمنی بادشاہوں, یمنی سرداروں کا ایک قافلہ آیا اور ان میں حضرت سیدنا وائل بن حجر آپ بھی انہی میں تھے, اور سرکار کے غیب بتانے والے نبی. حضرت وائل بن حجر جب آئے اور کہا یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے ان سے پیش آئے, ان کے لیے چادر بچھائی, ان کو اوپر بٹھایا, اور صحابہ نے بتایا کہ سرکار نے 3 دن پہلے خبر دے دی تھی کہ وائل بن حجر 3 دن بعد آئے گا اسلام قبول کرے. ہمارے تو نبی بھی غیب بتانے والے, ٹھیک ہے. اچھا, اب حضرت وائل بن حجر نے اسلام قبول کیا, سرکار نے ان کی مہمان نوازی کی, ان سے بڑے ادب سے پیش آئے, ان کی عزت و توقیر کی. اس کے بعد ان کو رہنے سہنے کے لیے جب مکان کی منتخب کرنے کی باری آئی تو ایک لڑکا, نوجوان لڑکا, اس کی باری لگائی کہ جاؤ جا کر حضرت وائل بن حجر کو مکان دکھا دو جس میں یہ رہے گی. ابتدائی اسلام تھا, عرب کے لوگ تھے, چونکہ عرب زمانہ جاہلیت تھا اسلام سے پہلے, تو وہ احساس صلہ رحمی نہیں تھا لوگوں میں. اور حضرت وائل چونکہ سردار کے بیٹے تھے, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ جب سرکار نے کہا نا کہ یہ نوجوان جائے گا آپ کے ساتھ اور آپ کو جگہ بتا دے گا, حضرت وائل اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں اور چلنے لگتے ہیں, وہ نوجوان پیدل ان کے پیچھے پیچھے. اتفاق سے وہ نوجوان بھی سردار کا بیٹا تھا. اچھا, اب حضرت وائل اونٹنی پر اور وہ نوجوان پیدل, اور جس نے اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ دکھائے, جس نے مدینہ دیکھا ہوا نا, عرب دیکھا ہوا, اس کو پتہ ہے عرب میں گرمی کتنی ہوتی ہے. اچھا, اب ان دنوں میں گرمی بھی شدید تھی. حضرت وائل پیدل چل رہے ہیں اور حضرت وائل اونٹنی پر ہے اور وہ نوجوان پیدل چل رہے ہیں. کافی دیر چلنے کے بعد اس نوجوان نے کہا حضور میرے پاؤں گرمی کی شدت کی وجہ سے ابل رہے ہیں, چھالے بن گئے ہیں, تو آپ مجھے اپنی اونٹنی پر سوار کر لیں. چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ ابتدائی اسلام تھا, ابھی تک اتنا وہ صلہ رحمی کا نہیں انہیں آیا تھا. انہوں نے کہا نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور چلے آپ اونٹنی پر نہیں سوار کر سکتے, آپ مجھے اپنا جوتا دے دیں, میں پاؤں میں پہن لوں, میرے پاؤں جل رہے ہیں. تو حضرت وائل نے کہا نہیں, تمہاری اتنی اوقات کیا کہ تم سرداروں کا لباس پہن سکو. اب دیکھیں, ایک یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے, حالانکہ حضرت وائل یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سردار کا بیٹا نہیں. اچھا, ایک چیز کہ آپ مستحق ہیں, اس کے باوجود اگلا بندے کو نہیں پتا اور وہ آپ کو کہے نہیں تمہیں کیا پتا, آپ فوراً کہیں گے نہیں میں بھی اس کا مستحق. لیکن وہ نوجوان سردار کا بیٹا ہونے کے باوجود درگاہ نبوت کی ایسی تعلیم تھی کہ آگے سے اف بھی نہیں کیا اور چپ کر کے دوبارہ چلنا شروع کر دیا. وقت گزرتا گیا, زمانہ بدلتا گیا, لوگ اسلام لاتے رہے. ایک وقت آیا وہ نوجوان پورے ملک کا بادشاہ بنا.
ملک شام کا بادشاہ بنا۔ اب حضرت وائل بن حجر دوبارہ اس نوجوان کے سامنے آتے۔ اب جب دیکھیں ہمارے ساتھ اگر کوئی برا کرے نا تو ہم پہلے یہ چاہتے کہ جب مجھے وقت ملے میں بدلہ لوں، ٹھیک ہے۔ اب وہ نوجوان بادشاہ وقت تھا، اس نوجوان نے جب دیکھا حضرت وائل بن حجر کو آپ سے بڑے پیار سے پیش آیا اور کہا حضور آئے تخت میں میرے ساتھ بیٹھے۔ حضرت وائل بن حجر کو تخت پر بٹھایا اور اس نوجوان نے کوئی بدلہ نہیں لیا، بس اتنا کہا حضور بتائیں آپ کی اونٹنی کی کوہان اچھی کہ میرا تخت؟ کیا کہا؟ آپ کی اونٹنی کی کوہان اچھی کہ میرا تخت؟ یہ تھا صبر کا بدلہ۔ اور وہ شخص، وہ صحابی، وہ کوئی عام شخص نہیں، وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کہ آپ میں ایسا علم، ایسی بردباری، ایسا جذبہ تھا کہ آپ بدلہ نہیں لیتے تھے، آپ بڑے پیار سے پیش آتے تھے، لوگوں کا احترام کرتے تھے، اپنے بڑوں کا ادب کرتے تھے۔ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ آپ صحابہ سے اتنی محبت کرتے تھے، خصوصاً حضرت علی سے، کہ جب حضرت علی کا انتقال ہوا نا تو حضرت امیر معاویہ چونکہ بادشاہ وقت تھے، آپ نے دربار سجایا اور شاعروں کو کہا بیٹھو، لوگوں کو بھی کہا بیٹھو۔ اب اس کے بعد آپ نے کہا کہ جو شخص، جو آدمی حضرت علی کی شان میں ایک شعر کہے گا میں اس کو 1000 دینار دوں گا۔ کیا کہا؟ جو بھی حضرت علی کی شان بیان کرے گا میں اس کو کیا دوں گا؟ 1000 دینار تحفے میں دوں گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو شخص بھی حضرت علی کی شان میں شعر کہتا حضرت امیر معاویہ اس کو 1000 سونے کے سکے دیتے، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کی شان اس سے بھی بلند ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کی شان اس سے بھی بلند ہے۔ تو یار جب وہ صحابہ کا اتنا ادب کرتے ہیں، خود صحابی ہونے کے باوجود وہ صحابہ کا اتنا ادب کرتے تھے، تو یار ہمیں بھی تو پھر کرنا چاہیے نا صحابہ کا ادب۔ ہمیں تو اپنی جان تک نثار کر دینی چاہیے ان کے قدموں میں۔ اللہ سے دعا ہمیں صحابہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت سرکار نے فرمایا تھا جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو۔ 3 باتیں ہیں جو شخص اس کی بشارت دے، سرکار نے فرمایا میں اس کو جنت کی بشارت دوں۔ کیا تھی؟ جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم سے قطع تعلقی کرے اسے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ اب یہ 3 چیزیں ایسا نسخہ ہے کہ اگر ہم ان تینوں پر عمل کر لینا تو ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بنے گا۔ کیوں؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو۔ کیا فرمایا؟ جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو۔ اب غور کریں، آپ کس سے کوئی چیز لینے جائیں اپنے پیارے سے، مثال ہی دیتا ہوں یار، کوئی رشتہ دار سے کچھ لینے جائیں، کہیں جا چلے جا، کچھ نہیں آتا۔ جب ہماری باری آتی ہے پھر ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ یاد ہی، یہی کہتے ہیں یاد ہی۔ حالانکہ سرکار نے کیا فرمایا؟ جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو۔ اگر ہم جب ہماری باری آئے ہم اسے عطا کر دیں، کیا اس کے دل میں خیال نہیں آئے گا یار میں نے تو اس کے ساتھ برا کیا؟ اب وہ آپ کا پہلے سے زیادہ ادب کرے گا تو معاشرہ امن کا گہوارہ بنا کے نہیں بنتا۔ دوسرا کیا؟ جو تم سے قطع تعلقی کرے اسے تعلق جوڑو۔ ذرا سی خاندان میں بات ہو جائے، میں نہیں بول رہا ہوں، عرب والے کیا کرتے تھے؟ پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال پہلے کی ان کے باپ داداؤں کی لڑائی چل رہی ہوتی تھی اور وہ خود بھی اسی لڑائی میں مرتے تھے، لیکن سرکار نے آ کر انہیں بتایا کہ اسلام ہمیں صلہ رحمی کا درس ہے۔ حتیٰ کہ عرب والے اتنی بات پہ لڑائی کر لیتے تھے کہ میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا، وہ کہتا تھا نہیں میرا اونٹ پہلے پانی، اور اتنی بات پر پورا قبیلہ لڑائی میں جنگ کر دیتا تھا۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ جو تم سے قطع تعلقی کرے اسے تعلق جوڑو۔ اگر یار
ہم یہ نہ دیکھیں کہ یار میری عزت کم نہ ہو، بلکہ سرکار نے فرمایا جو معافی مانگتا ہے اس کی عزت بڑھتی ہے۔ اور آپ خود غور کریں، آپ چاہے جتنے سالوں سے نہیں بلا رہے کسی کو، لیکن جب آپ معافی مانگنے جاتے ہیں نا، آپ صلح کرنے جاتے ہیں، تو وہ آپ کا پہلے سے زیادہ ادب کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں بھی کرتا، ہم نے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے یار، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ جو تم سے قطع تعلقی کرے اسے تعلق جوڑو۔ تیسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں، ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں نا، تو ہمیں کسی سے یہ کہنا ہی نہ پڑے کہ حضور دعا کر دیں، ہمیں یہ کہنا ہی نہیں پڑے حضور دعا کر دیں میرے لیے، بلکہ وہ کہتے ہیں نا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے پتہ تیری رضا کی، ٹھیک ہے؟ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے نہیں 90,000 لوگوں کو 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ کیوں؟ انہوں نے بھی یہی کیا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر عمل کرنے کی، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر صحابی کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دوبارہ نعرہ لگا رہے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت ابو بکر جنتی جنتی، حضرت فاروق بھی، جنتی جنتی، حضرت عثمان بھی، جنتی جنتی، معاویہ اور علی، جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی، جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی، جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ وما علیہ الا البلاغ۔